کیا پاکستان عذاب کی زد میں ہے؟ گزشتہ 48 گھنٹے کی خبروں سے یہی محسوس ہوتا ہے جیسے پاکستان شدید تباہی کی زد میں ہے، لیکن اس تباہی میں نہ تو امریکہ کا کوئی ہاتھ ہے، نہ انڈیا کا اور نہ ہی اسرائیل کا۔ یہ قدرتی آفات ہیں۔ آج ہم جذباتی بات نہیں کریں گے بلکہ صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر پاکستان میں بارشیں اور سیلاب اس قدر کیوں بڑھ گئے ہیں۔ اس کی 4 بڑی وجوہات ہیں۔ 4 بڑی وجوہات سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز پہنچتی رہیں اور مجھے میری محنت کا ریوارڈ ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں وجوہات کی طرف۔ وجہ نمبر 1 ہے ماحولیاتی تبدیلی، جسے انگریزی میں کلائمیٹ چینج کہتے ہیں۔ دنیا بھر میں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، سمندر گرم ہو رہے ہیں۔ اس کا براہ راست اثر بارشوں پر پڑ رہا ہے۔ اب بارشیں مہینوں میں برابر نہیں ہوتی بلکہ اچانک 2 دن میں اتنی بارش برستی ہے جتنی پہلے 1 مہینے میں ہوا کرتی تھی۔ اسے کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں۔ پاکستان چونکہ خطے میں سب سے زیادہ نازک پوزیشن پر معلوم ہوتا ہے، اس لیے یہ تبدیلی ہمیں سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہے۔ وجہ نمبر 2، جنگلات کی کٹائی اور فطرت سے چھیڑ چھاڑ۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے پہاڑ ننگے کر دیے ہیں، دریا کے راستے بند کر دیے ہیں، نہروں میں کچرا بھر دیا ہے۔ جب بارش آتی ہے تو پانی کے قدرتی راستے ختم ہو چکے ہوتے ہیں، نتیجہ پانی گھروں اور شہروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ صرف بارش کا قصور نہیں بلکہ ہماری اپنی بد انتظامی اور فطرت کے قانون کو توڑنے کا نتیجہ ہے۔ وجہ نمبر 3، ناقص نظام اور کرپشن۔ تیسری بڑی وجہ ہے ہمارا سسٹم فیل ہونا۔ شہروں میں پرانا ڈرینیج سسٹم ہے جو آج کی آبادی اور بارش کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بغیر منصوبہ بندی کے بنا دی جاتی ہیں، چاہے وہ پانی کے قدرتی راستے پر ہی کیوں نہ ہوں۔ بجٹ سیلاب یا نالوں کی صفائی کے نام پر بنتا ہے لیکن آدھا کرپشن میں کھا لیا جاتا ہے۔ یعنی بارش اللہ کی طرف سے رحمت ہے لیکن ہم اپنی نااہلی اور بد دیانتی سے اسے زحمت بنا لیتے ہیں۔ وجہ نمبر 4، عوام کی غفلت۔ چوتھی سب سے بڑی وجہ ہم خود یعنی کہ عوام ہیں۔ ہم اپنا کچرا نالیوں میں پھینک دیتے ہیں، پلاسٹک کی بوتلیں اور شاپر ڈرینیج کو بند کر دیتے ہیں۔ پھر جب بارش کا پانی گھروں میں آتا ہے تو حکومت کو کوستے ہیں، لیکن اپنی عادتیں بدلنے کو ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ صفائی نصف ایمان ہے لیکن ہم نے اسے نظر انداز کر دیا ہے۔ ان 4 وجوہات کے علاوہ ایک اور اہم اور سنگین اور بڑی وجہ ہمارے اپنے اعمال بھی ہیں۔ اس وقت مملکت پاکستان میں جو کہ اللہ کے نام پر بنا تھا، جو کہ مذہب کے نام پر بنا تھا، جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر وجود میں آیا تھا، اس وقت اس ملک میں کیا کچھ خلاف دین، خلاف اسلام نہیں ہو رہا۔ ہمارے روزمرہ کے اعمال، ہمارے روزمرہ کے لین دین کے معاملات، ہماری زندگی کے اہم ترین پہلوؤں میں سے ہی اسلام کی جھلک تک نہیں نظر آتی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان آفات سے ہمیں بچا کر رکھے۔ آمین ثم آمین۔